حر بن یزید ریاحی یزیدیوں کے سامنے گئے، کھڑے ہو کر فرمایا، او بدبختو، حیا کرو، ہوش کرو، کس کے سامنے نیزے بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ کس کے سامنے تلواروں کو بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ یہ اسی رسول کا نواسا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ بدبختو، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہو، اس رسول کی اولاد کا پانی تم نے بند کیا ہوا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، امام کے قدموں پر گر جاؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، اب بھی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ مجھے دیکھو، مجھ سے سبق حاصل کرو۔ اللہ نے میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دیے ہیں، مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے، میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم بھی میری طرح جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ، امام کے قدموں میں جھک جاؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لو۔ امام اب بھی تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے۔ جس وقت حر نے یہ کہا، عمر بن سعد اور شمر دل جوشن وغیرہ نے کہا کہ پکڑ لو اس بدبخت کو، یہ ہماری فوج کا سالار تھا، باغی ہو گیا ہے، دشمن سے مل گیا ہے، اس کو بغاوت کی سزا دو، اس کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کس طرح بغاوت کی جاتی ہے۔ چنانچہ یزیدی لشکر کے سپاہی حضرت حر پر ٹوٹ پڑے۔ یہ اپنی جان تو قربان کر ہی چکے تھے اور 3 روز کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، انہوں نے شیر کی طرح حملہ کیا۔ ان کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ مار مار کے پرخچے اڑا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین، اے فرزند رسول، اب تو تیرے نانے کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی۔ زخموں سے چور چور ہو کر حضرت حر بھی جام شہادت نوش کر گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، واقعات بہت ہیں، اگر ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بڑا وقت چاہیے۔